أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ قل کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ، ان کنتم اگر آپ تحبون اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہو، اللہ جل شانہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی پس میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، یحببکم آپ سے محبت کرے گا اللہ جل شانہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا لکم آپ کے لیے، ذنوبکم آپ کی ذنوبکم آپ کی جو گناہ ہیں، تو وہ سارے گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ذات ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہو، اگر آپ اللہ جل شانہ کی ذات سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کو محبوب رکھے گا، اور ان کی جو گناہیں ہیں وہ معاف فرما دے گا، اور اللہ جل شانہ بخشنے والا ہے اور مہربان ذات ہے۔ تو بعض فرماتے ہیں شان نزول کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہا کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ ہم اپنے رب سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر مجھ سے آپ محبت رکھتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، تو اللہ جل شانہ جواب میں آپ سے محبت کرے گا۔ اور جو ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نجران کے عیسائی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے، تو نجران کا جو وفد تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ جل شانہ کی وجہ سے، ہم اللہ جل شانہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ اللہ جل شانہ سے محبت رکھتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہود اور عیسائی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، و احباؤہ اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب اور پیارے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہو تو اے محمد مصطفیٰ ان لوگوں کو کہہ دیجئے فاتبعونی کہ میرے وہ اتباع کریں، میری پیروی کریں،
یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تب آپ اللہ جل شانہ کے محبوب ٹھہریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ کچھ قریشیوں نے کعبہ کے اندر بت لٹکائے تھے، بت نصب کیے تھے اور اس بت پر شترمرغ کے انڈے لٹکائے تھے، اور ان بتوں کے جو کان ہیں ان کانوں میں بالیاں بھی پہنائی تھی ان کو، اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو پوچھا، اے قریش کی جماعت، کہ تم نے تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو طریقے تھے ان کی مخالفت کی، آپ تو پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی۔ تو قریشی جو تھے وہ جواب میں کہنے لگے، ہم تو اللہ جل شانہ کی محبت میں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا کے قریب پہنچا دیں۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے ان کنتم، اگر آپ تحبون اللہ، محبت کرتے ہیں اللہ جل شانہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کریں، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ جل شانہ آپ سے محبت رکھے گا، آپ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا آپ کی ذنوبکم، آپ کی گناہیں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا آپ کے لیے ذنوبکم، آپ کی گناہیں، واللہ غفور، اللہ جل شانہ بخشنے والے ہیں، رحیم، مہربان ہیں۔ قل، کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ جل شانہ کی، والرسول، اور اس کی رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے منہ موڑ لیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّ اللہ، پس اللہ جل شانہ لا يحب، وہ محبت نہیں کرتے، الکافرین، کفار سے کافر کی جمع ہے، جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان سے اللہ جل شانہ محبت نہیں رکھتے۔ پہلی آیت میں فرمایا اللہ جل شانہ نے محمد مصطفیٰ کی پیروی جو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے محبت کروں گا۔ جو انسان نبی کریم کی اطاعت کرے گا وہ میرا محبوب ہے۔ دوبارہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ ان لوگوں کو، اطیعوا اللہ، اطاعت اللہ جل شانہ کی کرو، والرسول، اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، ان کے احکام مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ نے منہ موڑ لیا اللہ جل شانہ کے احکام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللہ، پس اللہ جل شانہ لا يحب الکافرین، وہ محبت نہیں کرتے جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ اور اس کی رسول کی اطاعت ایک ہی شے ہے، ایک ہی شے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، ان کے بھیجے گئے ہیں، تو اس کی اطاعت جو ہے، ان ہوا وحی یوحا، جس طرح اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتے مگر جو وحی ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وحی کی نسبت سے وہ کلام فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے بعینہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سب امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی،
میری جو امت ہے وہ مکمل جنت میں جائے گی سوائے اس انسان کے جس نے انکار کیا. صحابہ عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ انکار کون کر سکتا ہے، یعنی آپ کی امتی ہو کر آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو اس نے انکار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ جنت میں اجازت فرمائیں گے داخلے کی، وہ داخل ہوگا جنت میں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کرے گا، اس کے اقوال سے انکار کرے گا تو وہ جہنمی ہے. پھر فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ استفا بمعنی انتخاب بمعنی چننا. تو یہاں فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ استفا چن لیا ہے. واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے. ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ استفا چن لیا ہے، منتخب کیا ہے آدم علیہ السلام کو، و نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام مخلوقات پر. تمام جو مخلوقات ہے تو تمام مخلوقات پر اللہ جل شانہ نے آل عمران، آل ابراہیم، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو جو ہے منتخب کیا ہے. تو استفا میں نے آپ کو بتایا باب افتعال سے چننا. تو یہاں اللہ جل شانہ نے انتخاب فرمایا تمام مخلوقات سے نوح کو، آل ابراہیم، آل عمران اور آدم علیہ السلام کو. تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، یعنی ان کو فضیلت دی تمام مخلوقات پر. اللہ جل شانہ کا انتخاب یعنی فضیلت میں انتخاب. آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ تھے، یہاں تک کہ ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا تھا. جنت اس کا مسکن تھا، رہنے کی جگہ تھی. انہی کی نسل سے تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. وہ اول نبی ہے. اس وجہ سے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فضیلت دی. اس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فضیلت دی، اس کا انتخاب کیا، کیونکہ شریعت الہی سب سے پہلے جو ہے نوح علیہ السلام کو دی. تو فرماتے ہیں جو دینی آدم علیہ السلام تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان میں پھوٹ پڑ گئی. تو بعض وہ جو امتی تھے آدم علیہ السلام کے وہ کافر ہو گئے، انہوں نے شرک شروع کیا. تو اللہ جل شانہ نے مستقل شریعت دی، نوح علیہ السلام کو نبوت دی، شریعت دی نوح علیہ السلام کو. اور نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مبعوث کیا. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو ہے تبلیغ کی. یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مدت ہے تبلیغ کی، جو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. اور نوح علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے تمام کافروں کو ہلاک کیا. تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو فضیلت دی، نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے خلیل بنایا. اس کے لیے جو آگ تھا، آگ کا جو اثر ہے جلانے کا وہ ختم کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے.
اور اسی طرح آل ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء صرف ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس اولاد میں یہ نبوت اور رسالت چلی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ تمام انبیاء حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہے، اس طریقے سے فضیلت دی اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو۔ اور اس طرح فرماتے ہیں آل عمران۔ تو آل عمران بعض فرماتے ہیں عمران سے مراد عمران ابن یسحر ابن قاحط ابن لاوی ابن یعقوب ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور یہی عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ عمران ابن یسحر ابن قاحط ابن لاوی ابن یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ اولاد ہیں۔ یعقوب کے لاوی کے بیٹے ہیں قاحط کے بیٹے ہیں یسحر کے بیٹے ہیں عمران۔ اور یہی عمران حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ بعض فرماتے ہیں یہ عمران مراد نہیں، یہاں سے مراد ہے عمران ابن ماسان۔ عمران ابن ماسان، حضرت ماسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ مگر حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمران ابن ماسان یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ کوئی دوسرا آدمی ہے، بلکہ مریم علیہ السلام کے والد جس کا نام عمران تھا، عمران اشہم کا بیٹا تھا، اور اشہم آمون کا بیٹا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو پھر مریم بنت عمران ابن اشہم ابن آمون ابن سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمران ابن ماسان اور عمران ابن اشہم کے درمیان 1080 سال کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، فصل ہے۔ تو یہاں عمران سے مراد مریم علیہ السلام کا والد محترم ہے، مگر حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمران اشہم کے بیٹے تھے، اشہم آمون کے بیٹے تھے، آمون حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو آل عمران کو اللہ جل شانہ نے فضیلت دی، ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا، کیونکہ آل عمران یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نسل ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو والدہ تھا مریم علیہ السلام، تو مریم جو ہے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو آل عمران کو اللہ جل شانہ نے فضیلت دی۔ تو عمران جو کہ مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے، حضرت مریم علیہ السلام جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے آل عمران کو بھی جو ہے فضیلت دی، اور پھر فرماتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے، ذریۃ نو اولاد تھے، بعض ان میں سے، من بعض لوگ بعضوں کا، ذریتاً اولاد تھے، بعض ان میں سے جو انبیاء تھے، من بعض کا۔
تو بعض انبیاء کی اولاد میں سے تھے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، اور آل ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک دوسرے کی جو ہے نا اولاد میں سے ہیں، اولاد میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں ذریتن، اولاد میں سے تھے، بعضها، ان میں سے بعض، من بعض انبیاء، تو بعض انبیاء کے اولاد میں سے تھے، ایک دوسرے کے اولاد تھے سب۔ واللہ سمیع، اللہ جل شانہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اللہ جل شانہ سمیع، جو لوگ کہتے ہیں اللہ جل شانہ سنتا ہے، علیم ہے، جو جن لوگوں کے دلوں میں جن انبیاء سے محبت ہے تو اور جن انبیاء سے وہ انکار کرتے ہیں یا جن کو مانتے ہیں، جن کی اطاعت کرتے ہیں یا اطاعت کا جذبہ ہے جن کے دلوں میں، تو سب پر اللہ جل شانہ علیم باخبر ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں انتخاب فرمایا اللہ جل شانہ نے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کا، تو یہ سب لوگ فرماتے ہیں ذریتن بعضها من بعض، یہ بعض اولاد تھی من بعض، بعضوں کی، بعض ان میں بعض لوگوں کی، یعنی بعض انبیاء کی اولاد تھی، یعنی تمام انسان تھے، جس طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض کی اولاد تھی۔ اس میں ایک یہ نکتہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نجران کے عیسائی آئے تھے وہ اللہ جل شانہ کا بیٹا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اللہ جل شانہ ان کے والد ہیں، باپ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان باتوں کی تردید فرماتا ہے اور فرماتا ہے ذریتن بعضها من بعض، ذریتن اولاد تھے، بعضها ان میں سے بعض، من بعض بعضوں کے، تو یہ سب ایک دوسرے کے اولاد تھے، آدم علیہ السلام سے ان کی نسل چلی تھی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے اولاد ہیں تو یہ غلط ہے۔ واللہ سمیع، اللہ جل شانہ جاننے والا ہے، علیم باخبر ہے۔ سمیع یعنی سننے والا ہے، علیم باخبر ہے، جاننے والا ہے۔